تو آخری حدیث جو کل آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، جس میں حج کی علامت اور افضل حج کون سا ہے بتایا گیا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما الحاج قال الشعث الطفل فقام آخر فقال یا رسول اللہ ای الحج افضل قال العج والسج۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حاجی کی کیا شان ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکھرے ہوئے بالوں والا، میلا کچیلا ہو۔ پھر دوسرے صحابی نے سوال کیا حج کون سا افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں خوب لبیک کے ساتھ چلانا ہو اور قربانی کا خوب خون بہانا ہو۔ تو یہ تین باتیں کہی گئی، قربانی کرنا، لبیک پڑھنا اور میلا کچیلا رہنا، یہ حج کی شان ہے، حاجی کی شان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور تمام امت کی طرف سے قربانی کی، تو امت کو بھی زیبا ہے کہ اپنی قربانی کے ساتھ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ قربانی کی، 100 قربانی کی، کل بھی آپ سنا 100 قربانی، ایک نبی 100 قربانی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کی اپنی طرف سے الگ اور پھر اپنی امت کی طرف سے الگ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے طرف سے قربانی دی تو پھر ہم امتی کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ ہم بھی کیا کریں، اگر اللہ نے طاقت دی ہے اپنی بھی قربانی ہر سال کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی طرف سے بھی کریں۔ کیا خیال ہے؟ الحمدللہ آج بھی امت میں ایسے لوگ ہیں جو نبی کی طرف سے ہر سال کیا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے خوب کرتے ہیں، اور اس کا بدلہ ہے نا بہت بڑے پیمانے پہ ملے گا۔ ہاں اللہ نے دیا تو کرنے میں کیا ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، کتنے لوگوں کو اللہ نے اتنا دیا ہے، گنے تو بھی کمپیوٹر بھی فیل ہو جاتا۔ وہ لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ، دیتے ہیں، بعد نہیں بھی دیتے، رہ کے بھی نہیں دیتے، رہ کے بھی کس کی اپنی دیتے نہیں کرتے، نبی کی کیا دیں گے۔ بعض لوگ ہیں نا قربانی بولے تو معلوم ہی نہیں، ہر سال الگ الگ دیتے رہتے، پہلے سال اپنی طرف سے، دوسرے سال ماں کی طرف سے، دوسرے سال باپ کی طرف سے، یعنی چھوڑ کر کے ایک ہی قربانی دیں گے، ہر سال الگ الگ، ایک سال نبی کی طرف سے، ایک سال موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، ایک سال عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔ کیا ہے، اپنی قربانی سب سے پہلے کرو یار، اس کے ساتھ میں ایڈ کرو نا، تو کس کو، اپنے باپ کو وغیرہ۔ قربانی جتنا زیادہ دیں گے اتنا، قربانی کا زمانہ ہے تو ہر سال سنتے ہیں قربانی کے 3 دن میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی نیکی پسند ہے، اس کو نہ پسند، قربانی خوب خون بہاؤ۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت کی طرف سے قربانی کی، تو امت کو بھی زیبا ہے کہ اپنی قربانی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک قربانی کیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ ایک بکرا اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے۔ کسی نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، دو ایک اپنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں، اس لیے میں ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ یہ تو حضرت علی کا مقام ہے رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابیوں میں ان کو کہا، اپنے داماد کو، اپنی بیٹی کے شوہر کو، کہ میرے طرف سے کرتے رہنا۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ قربانی کا کتنا بڑا ثواب رہے گا کہ باقی کسی اور بات کی طرف کچھ بات نہیں، میرے طرف سے ایسا روزہ رکھو، میرے طرف سے حج کرو، میرے طرف سے وہ، ایسا آپ کہیں سنے کیا؟ قربانی کرو بول کر کے نہیں، اس سے پہلے بھی سنا ہوگا نا، حضرت علی نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس سے کتنی باتیں معلوم ہیں ہمارے کو، ان میں سے ایک بات کیا بھی کہ قربانی کا ثواب کتنا بڑا رہے گا اور اللہ کو کتنا پسند ہوگا قربانی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میری طرف سے قربانی کرو بول کر وصیت کر کے جاتے ہیں، سمجھ رہے، ہم بھی کر کے جاتے ہیں، یہ دکان اس کی، یہ کار اس کا، یہ بنگلہ اس کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے خود قربانی کیا کرتے تھے، سمجھ رہے، ہمیں پوچھتے رہتے قربانی واجب بھی، اپنے اوپر واجب ہی پوچھتے، ان زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی کرتے تھے، ان کے اوپر کیا واجب ہے،
واجب واجب نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اللہ کی یہ بات پسند ہے تو پھر کرنا ہے، خوب کرو۔ قربانی در حقیقت ایک بہت اہم یادگار ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس میں اشارہ گزر چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جذبہ، جو اخلاص کے ساتھ قربانی کا عمل انجام دیا، ہر امتی کو اس جذبے کے ساتھ ہی، اس اخلاص کے ساتھ ہی قربانی دینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کی حالت میں بڑی تمناؤں سے اولاد ہوئی، اور جب وہ ہونہار دیکھنے کے قابل ہوئی، اولاد کے باپ کی بھی دیکھ کر روح تازہ ہو جائے، سمجھ رہے؟ ایک تو بڑھاپے میں بچہ ہوا، اور بچہ بڑا ہوتے 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 ایسا نظر آنے لگا کہ باپ دیکھتے ہی بچے کو روح میں تازگی پیدا ہو، خوش ہو جائے، تو ان کو ذبح کر دینے کا اشارہ ہوا۔ اب اس بچے کو کیا کرو؟ سوچو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا روئے ہوں گے، غم زدہ ہوں گے، ایسا کچھ نہیں، اللہ کا حکم نا، بس خوشی خوشی کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے۔ جو حقیقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور صاحبزادہ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہم السلام، ان کے لیے بڑا سخت امتحان تھا۔ دونوں باپ بیٹوں نے اس امتحان کو پورا کرنے میں بشاشت سے پیش قدمی کی۔ بشاشت سمجھتے ہیں؟ دل کی خوشی سے۔ ایک ہے کہ عمل تو کر رہا ہے، دل میں خوشی نہیں، سمجھ رہے؟ زکوٰۃ دیتے ہوئے وہ عمرہ خوشی سے کرتا ہے، تعجب ہوتا ہے میرے لیے، حالانکہ عمرے میں جو ہے نا زکوٰۃ سے بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور عمرہ نفل ہے، فرض بھی نہیں ہے۔ وہ چھوڑو، عمرہ تو بھی عبادت نہ، شادی بیاہ میں خرچ کرتا ہے، شادی بیاہ رسم رواج پر، دکھاوے پر، انٹیریئر پر آج کے زمانے میں ڈیکوریشن پر خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں، خوشی خوشی غریب کو دیتے ہیں، سمجھ رہے؟ بشاشت اس کو، خوشی خوشی۔ یہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ ہم کو دیا، دینے والا بنا ہے، اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے تیرا، اتنا خوشی سے دینا چاہیے نا، اور دل پر پتھر ڈال کے دیے جیسا دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کو پورا کرنے میں بشاشت سے پیش قدمی کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیز چھری لے کر صاحبزادے کے گلے پر چلا دی، اپنے طرف سے پورا 100% کوشش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بیٹا ہی سمجھ کے کاٹا، سمجھ رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ منظور نہیں تھا نا، امتحان اس لینا مقصد تھا، بیٹے کو مروانا مقصد نہیں تھا، لیکن اللہ کی قدرت کا ایک ادنا کرشمہ تھا کہ اس عمل کی تکمیل بجائے صاحبزادے کے جانور پر ہوئی، سمجھ رہے؟ اب وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت جبریل علیہ السلام نے، آج بھی وہ جگہ ہے، مینا میں جاتے نا، پتھر مار کر واپس آتے تو وہاں دکھائی دیتے، یہ جو جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی اپنے بیٹے کی۔ اللہ اکبر۔ تو اس عمل کی تکمیل کے بجائے صاحبزادے کے جانور پر، لیکن قد صدقت الرؤیا، اللہ نے خوشخبری سنائی کہ ابراہیم تم نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی عام لوگوں کے یہاں، لیکن تم نے سوچا کہ نبی کا خواب حقیقت ہوتا ہے، اللہ کی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، تم نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، جو خواب میں دیکھا تم نے اس کو اپنے عمل سے بتا دیا، پریکٹیکلی تم نے کر کے دکھایا، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، یہ مجدہ ملا۔ تو حقیقتاً یہ اپنی اولاد کی قربانی کا بدل ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے قربانی کرنے کے لیے، تو آج جو بھی قربانی خوشی خوشی کرتا ہے نا جانور کی، وہ ایک طرح سے کیا کر رہا ہے؟ اپنی اولاد کی قربانی دے رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، مہربانی ہے کہ اس نے اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ بچے کی جگہ جانور کو رکھا۔ تو اب جانور کی قربانی کرنے میں کیا ہے؟ ہمارے کو پیٹ میں درد، سر میں درد،
ہاں ہماری عقل مانتی ہی نہیں. ہمارے سے بڑی عقل والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں ہمارے سے زیادہ اعتراض کرنا تھا. وہ تو انسان ہے نا، جانور بھی نہیں، انسان ہے، بیٹا وہ بھی. تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا، خوشی خوشی کیا کیا اپنے بیٹے کی قربانی میں. تو آج ہم جانور کی قربانی دینے میں کیوں اس طرح آگے پیچھے ہوتے ہیں؟ اللہ نے دیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کرنا چاہیے. تو اللہ کو بہت پسند ہے قربانی. تو اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے جانور اس کا بدل بن گیا. اور اس وقت یہی تصور ہونا چاہیے کہ گویا اپنے نفس کو، اپنے آل اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان میں نے کر دیا. ایسا جذبہ رکھ کے قربانی کرے گا تو ہی کیا ہے، قربانی میں جان پیدا ہوگی. کہ میں جانور کی نہیں، ایک زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ مینڈے کو رکھا. آج میں مینڈا قربان کر رہا ہوں، اصل میں یہ کس کی قربانی ہے؟ میری اولاد کی قربانی میں دے رہا ہوں، میں اپنی جان کی قربانی دے رہا ہوں. اگر اللہ کے راستے میں میری جان کا بھی اگر مطالبہ ہو جائے تو میں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ صحابہ ایسا قربانی دیے، تب جا کے ہم تک دین پہنچا. بعد والوں نے بھی قربانی دی. کیا خیال ہے؟ آج بھی دے نہیں رہے غزہ کے مسلمان؟ ذرا یاد کرو، خوشی خوشی دے رہے ہیں، ذرا بھی ہچکچاتے نہیں، خوش ہیں وہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، رضینا باللہ ربا، ہم راضی ہیں اللہ سے، ہر حال میں راضی ہیں. بھوکے ہیں راضی، زخمی ہیں راضی، ہم پر ظلم ہو رہا ہے ہم راضی ہیں اللہ سے ہر حال میں. یہ ہے قربانی کا جذبہ. ہمیں راضی کس سے؟ اے سی سے، انٹیریئر سے. کیا حالت ہے ہم لوگ نہیں. کیا لیاقت بھائی؟ بعضو ہمارا ایک بھائی میت کا گھر بنا ہوا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے ادھر. اس کے بعد ہم اپنے گھر میں شہنائیاں بجا رہے ہیں، گانے بجانے. اچھا لگتا ہے ہمارا ایک بھائی. تو یہ وہ زمانہ ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ خوشی، اپنا جو بھی کچھ کر رہے ہیں سمپل کرنا ہے. کیا بولتے ہیں؟ سمپل کرنا چاہیے ہمارا اگر ایمان ہے تو. لیکن ہم لوگ کوئی احساس نہیں ہے، بھول گئے ہم لوگ غزہ کے مسلمانوں. کیا لیاقت ہے؟ بھول گئے. نہ دعاؤں میں یاد ہے، نہ خیالوں میں یاد ہے، نہ اپنے صبح و شام کی زندگی میں یاد ہے. یاد کرنے والے پاگل ہیں، جو یاد نہیں کرتے وہ عقل مند ہے. بولتے کیا ضرورت ہے دعا پہ دعا، کتنا دن ہوا. ابھی تو ہمارے کو شافی سمجھنے لگے. تمہیں شافی سمجھو نہیں تو حنبلی سمجھو، ہم تو کرتے ہی رہیں گے بھائی دعا. کیا خیال آپ؟ کتنے کے لوگ اب شافی سمجھ رہے ہیں مسجد میں. شافی مطلب کہ فجر میں قنوت ہوتا ہے نا. ہم کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ ذرا یاد کریں بھائی. یاد بھی نہیں کر سکتے. کیا خیال؟ پھر کیسے مسلمان ہیں؟ پیسہ ویسا دے کر ہم کچھ اپنا فوج بھیج کر کے ہم کچھ وہ تو نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں. اب آپ بولیں گے کیا فائدہ، اتنے دن سے دعا کر لے گئے، قبول ہو لے کو نہیں. قبول کرنا ہمارا کام نہیں جی. قبول کرنا کس کا کام ہے؟ وہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ اس کی ڈیوٹی ہے. ہم اپنی ڈیوٹی کریں نا، ہم اللہ کی ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں. جو تم کو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ ڈیوٹی کرو پہلے. وہ چھوڑ کر کے تم اپنی نماز قبول ہوئی کیا وہ معلوم ہے تمہارے کو؟ دعا کی قبول کی بات کر رہے. سچی بولو، آپ میں سے میرے میں سے ہر ایک بھی اپنے اپنے عمل کے بارے میں بول سکتے ہیں میری عمل قبول ہوا. بلکہ ہمارے علماء نے تو کہا ایک نماز کے بعد اگر دوسری نماز کی توفیق ہوئی سمجھنا پہلی نماز تمہاری قبول ہوئی. سمجھ رہے؟ یہ علامت ہے، نشانی ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق نہیں ہوئی تو سمجھ جانے کا پہلی نماز تمہاری قبول. یہ علامت، یہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، لیکن عقل مندوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. ایسے ہی دعا کے بعد دوبارہ دعا کی توفیق ہوتی ہے، سمجھنا تمہاری دعا کچھ نہیں ہو تو بھی آخرت میں ذخیرے کے طور پہ تو ملے گا. کیا خیال ہے لیاقت ہے؟ اس سے پہلے کا بھی مرحلہ آ سکتا ہے کہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ دعاؤں کی برکت سے کیا ہو جاتے ہیں، دور کرتے ہیں. ٹو بٹو جو دعا ہم نے مانگی، اللہ کی حکمت ہے، اللہ وہ حکیم ہے، اس کو کون سی دعا کب کس وقت قبول کرنا وہ اس کو معلوم ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے. اس کے بدلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی دعا ہو بہو قبول ہوتی ہے، کبھی اس کے بدلے میں اللہ مصیبتیں، اور کبھی وہ نہیں ہے تو آخرت میں ذخیرے کے طور پہ ملے گا. جب اپنے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو وہ ذخیرے کے طور پہ ہم کو ملے گا، تو ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو نہیں ملے گا. کیا خیال ہے لیاقت ہے؟
تو دل کھول کر کے دعا کریں، کبھی بھی دعا کرنے کے معاملے میں کنجوسی نہ کریں۔ کیا خیال؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے، آپ کی شریعت اور سنت پر دل اور جان سے قربان ہونے، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق اور طاقت عطا فرمائے، اور ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے کی اللہ توفیق دے۔ خاص کر کے غزہ کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، ظالم درندہ یہودی کو اللہ عبرت ناک سزاؤں سے دوچار کرے، اسے ناکام کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله۔